الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگ و عزیز ہو، پچھلے 2-3 درس سے آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کے آخری ایام کے سلسلے میں باتیں پیش کی جا رہی تھیں، جن میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس امت کو آپ نے وصیتوں کا سلسلہ شروع کر دیا. گویا یہ الوداعی نصیحتیں تھیں، اس امت کے لیے اہم ترین باتیں تھیں جو ان کی کامیابی کے لیے ازحد ضروری تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن سیدھا آپ وقتاً فوقتاً خطبوں کی شکل میں، مختصر نصیحتوں کی شکل میں اس امت کے سامنے باتوں کو آپ رکھتے چلے آئے، جن میں آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی کہ وفات سے چند دن پہلے آپ نے اس امت کو تقریباً 7 نصیحتیں کی، جن کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا. اور 4 دن پہلے یعنی یہ جمعرات کا دن تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن تھی، تو 4 دن پہلے یعنی جمعرات کا یہ دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس امت کو 3 وصیتیں آپ نے ارشاد فرمائی. پہلی وصیت تھی اوصى باخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو نکال باہر. وجہ یہ تھی کہ اسلام غالب ہو چکا، اسلام کا پرچم پورے عرب پر لہرایا جا چکا. اب یہاں پر ان کے اس دین کی کوئی گنجائش نہ رہی. وہ دین جو دین باطل ہے، اور اس دین حق کے آنے کے بعد کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس بے شک اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کو چھوڑ کسی اور دین کو چاہے اس دین کو اللہ ہرگز سے قبول نہیں فرمائیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں نے قبول کر لیا، اور پورے عرب کے اندر اس دین کا ڈنکا بج گیا اور یہ دین غالب ہو گیا، تو پھر اب وہاں پر کسی اور دین کی گنجائش نہیں رہی. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا لا یجتمع دینان فی العرب، کہ 2 دین عرب میں جمع نہ ہوں. اس لیے کہ اب وہاں پر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور دین کو وہاں پر پنپنے کا موقع ملے. جہاں حق ہے وہاں سے باطل کو رخصت ہونا ہے. اللہ نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ اے نبی علیہ السلام آپ کہیے، آپ فرمائیے کہ حق پہنچ چکا، حق آ چکا اور باطل بھاگ چکا، باطل مٹ چکا، نکل چکا. ان الباطل كان زهوقا، بے شک باطل یہ مٹنے والا ہے، یہ ہٹنے والا ہے. حق کے مقابلے میں باطل کبھی نہیں رہ سکتا. حق چاہے کتنا ہی کم عدد میں ہو اور کتنا ہی دیکھنے میں کمزور نظر آئے، لیکن جب باطل کا مقابلہ جب ہوتا ہے تو باطل اپنی جگہ کتنا ہی طاقت اور بظاہر کیوں نہ نظر آئے، لیکن حق کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے کہ باطل کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جو حق الہی کی طرف سے ہوتی ہے، جو الہی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر. تو اس لیے باطل سے اس کا ٹکراؤ جہاں بھی ہوتا ہے حق کو اللہ تعالیٰ غالب فرماتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. یہ اور بات ہے کہ چند آزمائشیں درمیان میں آتی ہیں، چند مصائب کا سامنا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت نتیجہ جو ہے حق والوں کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی میں خود بھی آپ نے ان لوگوں کو پہلے کیا کیا، مدینے سے آپ نے ہٹایا. پھر یہ لوگ گئے خیبر میں، پھر خیبر میں بھی جب یہ لوگ جو ہے
शिकस्त खा गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बदअहदी की, यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जहर देने की कोशिश की, बल्कि अपनी कोशिश में वो कुछ कामयाब भी हुए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहर को आपने चख भी लिया था। तो ऐसी सूरत हाल में इनका यहाँ पर रहना ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए हमेशा खतरा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरे से उनको जो है आपने आगाह किया मुसलमानों को। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इनको यहाँ से भी हटा दिया गया, खैबर से भी उनको निकाल बाहर किया गया। और आपको मालूम होगा कि यहूदियों का सहयोगियों का ये हमेशा से ये टारगेट रहा है कि इनके पास कि एक तो पहले नंबर पर इनके तीन टारगेट हैं। पहले नंबर पर उनको फ़लस्तीन को हासिल करना था, जिसमें वो कामयाब हुए। 1967 की जंग में वो इस मामले में पूरी तरह वो लोग मुतमक्किन हो गए, मुसलमानों पर वो गालिब हो गए, तो फ़लस्तीन उनके हाथ में आ गया। ये पहला जो उनकी जो प्लानिंग जो थी उसमें वो कामयाब। दूसरा जो उनका मकसद है वो ये कि जहाँ जहाँ भी यहूदी क़बाइल आबाद थे अरब के अंदर, वो तमाम इलाके इनके अंडर में आ जाएँ। और इन इलाक़ों के अंदर मदीना भी शामिल है, खैबर भी शामिल है। हाँ, तो इसके लिए जो है उनकी पूरी तरह जो प्लानिंग हो रही है। और इन प्लानिंग जो होती है साल 2 साल की नहीं होती, सैकड़ों साल पर मुहित होती है, जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी प्लानिंग जो आजकल के दिन की भी नहीं होती, और इनकी प्लानिंग जो है अगले जनरेशन की होती है, उसके बाद वाले जनरेशन की होती है। और इसी वजह से वो लोग जो है कम होने के बावजूद भी, तादाद में नफरी में कम होने के बावजूद भी पूरी दुनिया को अपने हाथ में लिए हुए हैं। आज दुनिया की जो है इकोनॉमिकल जो स्टेटस है उनके हाथ में है। और जितने बैंकों का जो निज़ाम है, जितनी मईशत का निज़ाम है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जितने बड़े बड़े पोस्ट हैं, हुकूमती जो इदारे हैं, जो सरबराह हैं, ख़ासतौर पर जो इंग्लैंड के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर, या जितनी भी जो है गैर मुस्लिम या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बज़ाहिर जो है ईसाइयों के हैं, लेकिन वहाँ पर भी होल्ड इन्हीं यहूदियों का। ये यहूदी जिसको चाहे बिठाते हैं, जिसको चाहे उतारते हैं, जो चाहे मनवाते हैं, जो चाहे उनके फेवर में ना हो उस चीज़ को उनसे वो हटा देते हैं। तो ये इनकी अपनी तख्तीत है, प्लानिंग है, जिसकी वजह से ये लोग जो है उस प्लानिंग के तहत काम करते हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, उसके लिए मशक्क़तें उठाते हैं, उसके लिए अपने बीवी बच्चों को कुर्बान करते हैं, अपनी जो दौलत को कुर्बान करते हैं, खुद जो है अपने आप को तहस नहस कर देते हैं अगली जनरेशन के मकसद के लिए, आने वाली नस्ल की कामयाबी के लिए खुद को जो बर्बाद कर। तो ये उनकी काविशें हैं। और अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि जो इस दुनिया में मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका बदला अता करते हैं, उसको अल्लाह ताला कामयाब करते हैं उसकी मेहनतों के एतबार से। तो इस दुनिया में मेहनतें हैं, ये आखिरत तो उनकी बर्बाद है, वो अलग चीज़ है। लेकिन दुनिया के अंदर जो कामयाबी का जो अल्लाह का निज़ाम जो रखा है असबाब के तहत, इन असबाब को इख्तियार करना, इन्होंने इन असबाब को इख्तियार किया जिसके तहत अल्लाह ताला उन्हें इस दुनिया के इन असबाब के इख्तियार करने के नतीजे में अल्लाह ताला उन्हें ये कामयाबियाँ दे रहे हैं, जो दर हकीकत हम मुसलमानों के लिए एक सबक है कि हम उनसे सीखें। ये और बात है कि हमारी कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नज़दीक हम सुरखरू हैं, हम कामयाब हैं, हमारे अपने अक़ीदे के लिहाज से, हमारे अपने आमाल के लिहाज से। लेकिन दुनिया के लिहाज से भी कामयाबी अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए पीछे नहीं रखी, बशर्ते कि मुसलमान वो सही अंदाज से वो असबाब इख्तियार करें और सही अंदाज से उसको जिस तरह हैंडल करना उस तरह हैंडल करें और उस पर अमल करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ें। तो अल्लाह ताला इन असबाब की वजह से अल्लाह ताला दुनिया में भी अल्लाह कामयाबियाँ अता करते हैं। और अम्बिया की सुन्नतें और अम्बिया के तरीक़े हमारे लिए वाज़ेह हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान में खोल कर उसको बयान किया है, एलाबोरेट किया है, जिसके ज़रिए से हम इन चीज़ों से सबक हासिल कर सकते हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से दूसरी वसीयत इरशाद फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ डेलीगेशन जब आते रहे आपके पास, तो आप उनको इनामात और अतायात आप जो दिया करते थे, जिससे वो अपनी कौम में जाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों की तारीफ करते थे। एक बेस्ट इमेज उनके जहनों में कायम हो जाता था, एक बेस्ट इंप्रेशन लेके वापस होते थे।
اور اپنے قوموں کو اپنے قوم کے سامنے بتاتے تھے کہ بھائی یہ محمد ہیں جو بخیل نہیں ہیں، جس طرح عطا کرتے ہیں، مسلمان اس طرح فراخ دل ہیں، اس طرح بے وسعت نظری کے حامل ہیں. تو اس طرح کی ایک امپریشن جو لے کے پہنچتے تھے اپنے قوموں کے سامنے، جس کو بیان کرتے تھے، جس سے اسلام کا امیج اور جو ہے کھل کر بہتر انداز ان کے سامنے آ جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اس دنیا سے چلتے ہوئے وصیت فرمائی کہ جس طرح میں اپنی زندگی میں ان ڈیلیگیشنز کو نوازتا رہا، اسی طرح میرے بعد والے بھی جو ذمہ دار آئیں گے وہ ایسے آنے والے اقوام کے ڈیلیگیشنز کو، ان وفود کو اسی طرح دیا کریں تاکہ اسلام پھلے پھولے اور اسلام کی تعلیمات آگے بڑھتی رہے. تیسری وصیت جو آپ نے ارشاد فرمائی، اس کے بارے میں راوی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تیسری بات میرے ذہن میں نہیں رہی، وہ یہ کہ یا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، جس طرح ایک اور وصیت میں آپ نے ارشاد فرمائی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو تم تھامے رہو، ان دونوں پر عمل کرتے رہو، تم گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی سے بچنے کا یہی نسخہ، جب تک اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے طریقے کو انسان تھامے رہے، اپنی زندگی کے اندر ان کے مطابق عمل کرتا رہے، اس کے مطابق عقیدہ اختیار کرے، اس کے مطابق اس کے اعمال رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے راہ سے بچا لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ وصیت فرمائی، یا پھر آپ نے جو ہے جیش اسامہ کی تنفیذ کا آپ نے معاملہ آپ نے جو ہے جاری کرنے کے لیے کہا کہ آپ نے آخری جو لشکر آپ نے تیار کیا تھا، جس کا کمانڈر اسامہ بن زید کو آپ نے مقرر کیا. انشاءاللہ یہ باتیں اگر بعد میں آئیں گی، رسول اللہ کی وفات کے بعد جو مراحل جو گزرے ہیں ابوبکر صدیق کے دور میں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ جب آئے گا تو پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے وہاں پر تفصیلی طور پر آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری تیار کردہ لشکر تھا جو اسامہ بن زید کی سرکردگی میں آپ نے روانہ کیا تھا، جس میں ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان علی بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ، جنرل صحابہ، کبار صحابہ اس لشکر میں شامل تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پر آپ نے کمانڈرشپ کس کو دی؟ اسامہ بن زید کو دی. کچھ حکمتیں تھیں اس کے تحت، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا کہ کیوں آپ نے اسامہ بن زید کو آپ نے جو مقرر کیا. اب یہ لشکر جو مدینے سے تو نکل گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی جو حالت جو تھی، اس کی اطلاع میں جب ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو کرٹیکل کنڈیشن ہے اور آپ جو ہے شاید اس دنیا سے بھی جانے والے ہیں، ایسا مرض ہے، تو وہ لوگ انتظار میں رک گئے. مقام جرف کے پاس انہوں نے پڑاؤ کر دیا، اور اسامہ بن زید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے احکامات کے انتظار میں آپ وہاں پر رک گئے. تو بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جیسے اسامہ کے لشکر کو آگے بڑھا دینے کا شاید آپ نے حکم دیا اس وقت، یا پھر جو ہے نماز کے بارے میں آپ نے آخری وقت میں نماز امت کو آپ نے جو تاکید فرمائی نماز کی اہمیت کے سلسلے میں، نماز کی پابندی کے سلسلے میں، شاید وہ وصیت رہی. تو یہ بہرحال یہ 3 وصیتوں کا ذکر ملتا ہے. اور یہ جمعرات کا دن وہ دن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے باجماعت آخری نماز پڑھائی، اور وہ تھی نماز مغرب کی. جمعرات کی مغرب کی نماز آپ نے امت کو پڑھائی. اس میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی، اور المرسلات عرفا جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے سورۃ المرسلات. تو مغرب کی نماز میں آپ نے اس کی تلاوت فرمائی. اور پھر عشاء کی نماز کے لیے جب لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑتی چلی گئی. آپ پر غشی کے دورے طاری ہونے لگے، اور غشی پر غشی طاری ہو رہی تھی، آپ نہیں پا رہے تھے. جب آپ کو فاقہ ہوتا تو آپ لوگوں سے کہتے مجھے وضو کرواؤ. جب آپ وضو کر کے اٹھنا چاہتے تو پھر سے آپ پر غشی کا دورہ پھر طاری ہو جاتا، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے. پھر آپ اٹھتے، لوگوں سے پوچھتے کہ نماز لوگ پڑھ چکے. آپ کو جواب دیا جاتا کہ نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے کہ مجھے وضو کرواؤ. پھر آپ جو ہے وضو کرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش کرتے تو پھر سے آپ پر غشی کا دورہ طاری ہو گیا. تو اس طرح 3 مرتبہ آپ نے کوشش فرمائی، اور آپ پر اسی طرح غشی کا دورہ آپ پر ہوتا رہا. جس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور ابو بکر صدیق کا یہ
رسول اللہ کی زندگی میں یہ پہلا امامت کا موقع تھا کہ جس میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور رسول اللہ کی زندگی میں آپ کا یہ نماز پڑھانا دراصل اس بات کا اشارہ تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کا جو امام ہوگا، مسلمانوں کو جو حاکم اور ذمہ دار ہوگا، وہ کون ہوگا؟ وہ ابو بکر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں واضح اشارات آپ نے اپنی زندگی میں بھی کئی مرتبہ آپ نے جو ہے لوگوں کو دیے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر ایک عورت رسول اللہ کی زندگی میں آتی ہے، آپ سے کچھ سوالات کرتی ہے، اور سوالات کرنے کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی دور سے آئی ہوں، اور پھر اگلی مرتبہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے سوال کروں، کس کے پاس جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کے پاس۔ اور پھر یہاں بھی اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ نماز ہو، کہ ان کو نماز پڑھائیں، تو صحابیات اور اس میں خصوصیت کے ساتھ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے علاوہ آپ کسی اور کو بڑھا دیں، اس لیے کہ ابو بکر جو ہے بڑے نرم دل انسان ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں، رقت آمیز جو ہے ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جگہ پر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھا پائیں، رونا شروع کر دیں۔ اور مقصد یہ تھا کہ ابو بکر صدیق جو ہے اس مقام پر نہ کھڑے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور فراست سے بھرپور آپ کا ایمان تھا۔ آپ نے ان کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ نے ابو بکر کو آگے بڑھایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اب اللہ و اب المسلمون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی انکار کرتے ہیں مگر ابو بکر ہی کو، نہیں ابو بکر ہی اس مقام کے لائق، کوئی اور اس مقام کے لائق نہیں، نہ اللہ کے نزدیک نہ مسلمانوں کے نزدیک۔ اور پھر جو ان عورتوں کا آپ نے کہا انکن لصواحب یوسف، تم جو یوسف والیو، تم یوسف والیو تم نظر آ رہی ہو۔ یعنی یوسف والیوں کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جس پر عزیز مصر کی بیوی نے ڈورے ڈالے، برائی کی طرف آمادہ کیا، جس پر اس کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے اس پر ملامت کی، اپنے ہی غلام پر عاشق ہو گئی، اپنے ہی گھر کے جو ہے بچے پہ جو ہے اس نے ڈورے ڈال دی، اس طرح کی ملامت والی باتیں انہوں نے کی۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے ان کی مجلس میں سے گزارا، اور قرآن میں اس کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل اور چاقو اس نے دے دیے اس وقت تاکہ وہ ان سے جو ہے اپنا شغل جاری رکھیں، اپنی محفل میں مشغول رہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب وہاں سے گزارا تو ان کے حسن پر اتنی وہ فریفتہ ہوئی، اتنی اس میں محو ہو گئی کہ پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور ان میں سے بہت ساروں کے دلوں کے اندر وہی خواہش تھی جو خواہش عزیز مصر کی بیوی، لیکن بظاہر اس کو ملامت کر رہی، تو ظاہر میں ایک تھا، اندر میں ایک تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی انہی کی طرح ہو، مثلا کہ تم یہ چاہ رہی ہو کہ ابو بکر صدیق وہاں پر نہ کھڑے ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق رقت آمیز جو ہے ان کی کیفیت ہے یا کہ رقیق القلب ہے، نرم دل ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مائی عائشہ کے دل میں یہ بات تھی کہ کہیں ابو بکر صدیق ان کے آپ کے مقام پر کھڑے ہو جائیں، اور رسول اللہ سے انتقال اگر ہو جائے تو نئے مسلمان جو مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ بدشگونی کا شکار ہو جائیں گے کہ ابو بکر صدیق نحوست والے آدمی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ ان کی جگہ آپ کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول چلے گئے۔ کہ عربوں کے اندر جو نحوست والے عقائد، بلکہ مشرکانہ جو عقائد جن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بدشگونیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر مقام پر آپ نے چیک آؤٹ کیا، ہر مقام پر آپ نے اس کی تنبیہ کی اور فرمایا کہ الطیرۃ شرک، بدشگونی دینا یہ شرک ہے، اس لیے کہ کام کا بنانا اور کام کا بگاڑنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، کسی کی وجہ سے کوئی کام نہیں رکتا، کسی کی وجہ سے کوئی کام خراب نہیں ہوتا،
بجلی آگے آ گئی، کام نہیں ہوتا، کہ فلاں کی صورت میں نے دیکھ لی کام نہیں ہوتا، آج فلاں دن ہے کام نہیں ہوتا، یہ اس طرح کے جو عقائد ہیں یہ مشرکانہ عقائد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی پڑھا، جبکہ اس چیز کا اظہار ان لوگوں نے نہیں کیا، ان عورتوں نے نہیں کیا، لیکن ابو بکر صدیق کے سلسلے میں بعض لوگوں کا نحوست کا عقیدہ نہ بن جائے، اس سے بچانے کے لیے ابو بکر صدیق اس مقام سے بچا رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، یہ وہ وقت ہے کہ ابو بکر صدیق کے مرتبے کو ظاہر کیا جائے، آپ کے منصب کو ظاہر کر دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے ایک نہیں بلکہ 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں پڑھائیں، اور رسول اللہ کی وفات تک آپ پڑھاتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے ایک مقام پر ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کی بھی اقتدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دو صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اگر اقتدا کی ہے نماز کے سلسلے میں، تو آپ نے اس صحابی کی اقتدا کی، اور وہ تھے عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور نماز کا وقت ہو چکا، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام میں مشغول ہو چکے تھے یا کسی اور کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا اور آپ نے امامت کی، اور نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور آپ نے بقیہ جو نماز جو تھی عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں آپ نے ادا فرمائی۔ یہ اکیلا واقعہ ہے، اور یہ کہ اکیلے صحابی ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ نبی، اس امت کا نبی ان کے پیچھے نماز ادا کرے۔ تو لیکن یہاں پر جو معاملہ جو تھا وہ ہے کہ امت کی امامت کا مسئلہ امت کو سونپنا تھا، کہ کون اس کے بعد رسول اللہ کے بعد امامت کا اہل ہے، امامت کا حقدار ہے۔ اور صحابہ کے درمیان میں یہ بات واضح تھی کہ ان میں سے سب سے افضل ترین صحابی اگر کوئی ہیں تو وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ جس طرح حضرت علی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ بات ہے، اور عبداللہ بن عمر سے بھی یہ بات مروی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے سب سے افضل، ہم جانتے تھے کہ ہم میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اور ان کے بعد اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ افضل ترین کوئی ہے تو عمر ہے، اور ان کے بعد کسی کو کہتے ہیں کہ افضل ترین کوئی ہے تو عثمان ہے۔ یہ کیٹیگری وائز یہ درجہ بندی ہے صحابہ کی، اور اسی کے لحاظ سے وہ لوگ خلیفہ بھی چنے گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عثمان کے بعد ہم کسی کو کوئی درجہ نہیں دیتے۔ حضرت عثمان کے بعد پھر صحابہ جو ہے ایک دوسرے کے اعتبار سے ایک دوسرے کو اپنے اعتبار سے برابر سمجھا کرتے تھے، جو کبار صحابہ ہیں۔ بعد میں جو صغار صحابہ ہیں، جو بعد میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کبار صحابہ کے درمیان یہ بات تھی کہ سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق، اور پھر اس کے بعد عمر الفاروق، اور پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ ان کا درجہ تھا۔ تو اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا، اور آپ نے نماز ادا کی۔ انتقال سے ایک دن یا 2 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً یہ ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا، روایات مختلف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ظہر کی نماز میں اپنے آپ کو تھوڑا سا افاقہ محسوس آپ نے کیا، تھوڑا سا آپ نے ہلکا محسوس کیا، تو آپ اٹھے، وضو آپ نے کیا، پھر اس کے بعد 2 صحابہ کا کندھے کا سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ مسلمان تکبیر باندھ چکے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھنے لگے تو لوگوں نے ابو بکر صدیق کو انتباہ کیا ہکار کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اس طرح کا ایک ابو بکر صدیق کو احساس دلایا۔ تو ابو بکر صدیق جیسے ہی بھانپ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے وہیں پر رہنے کا آپ نے حکم دیا، اور پھر ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق کے بائیں جانب آپ
آ کر بیٹھ گئے اور نماز آپ نے پڑھی، اور آپ کی آپ جو تکبیر کہہ رہے تھے، کیونکہ آواز نقاہت کی وجہ سے آواز باہر نہیں آ رہی تھی، تو آپ کی تکبیر پر ابوبکر صدیق تکبیر کہتے تھے، تو رسول اللہ کی امامت گویا رسول اللہ سے کی، اور ابوبکر صدیق آپ کی مطابقت کر رہے تھے، اور ان کی آواز پر مسلمان نماز انہوں نے پڑھی۔ تو یہ ظہر کی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ادا فرمائی، اور پورے مسلمانوں نے رسول اللہ کی اقتداء میں یہ نماز مکمل کی۔ ایک دن پہلے، یعنی یہ اتوار کا دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر دنیا کی مال و دولت کیا ہے ذرا اس کا آپ نے جائزہ لیا۔ لاکھوں کروڑوں کے مال غنیمت کے اثاثے رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے تھے مختلف جنگوں کے نتیجے میں، لیکن ذرا دیکھیے شاہ مدینہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن گھر کے اندر کیا تھا؟ تو دیکھا گیا کہ آپ کے چند غلام تھے جو آپ کی خدمت میں تھے، آپ نے ان سبوں کو آزاد کر دیا، سبوں کو آزاد کر دیا، اور پھر پوچھا کہ مال دیکھو کتنا ہے، کس کے گھر میں کتنا ہے، تمام ازواج مطہرات نے جمع کیا تو 7 دینار نکلے۔ کتنے دینار؟ 7 دینار۔ آپ نے فرمایا کہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دیں۔ اور پھر اس کے بعد چیزوں کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز جو اس کی کوئی ویلیو ہو، جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہو، تو دیکھا گیا کہ اسلحہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں جو آپ استعمال کرتے تھے، آپ کی تلوار، آپ کے زرہ، آپ کا جنگی لباس، آپ کا خود، اس طرح کی چیزیں یہ موجود تھی، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے ویلیوبل کوئی چیز نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو کہا کہ یہ بیت المال میں جمع کرو، مسلمانوں کا جو مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے جو مال رکھا گیا تھا اس میں اس کو بھی شامل کرا۔ یہی چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلی، اور رات میں حالت یہ ہو گئی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی رات چراغ جلانے کے لیے میں نے تیل اپنی پڑوسن سے ادھار لیا۔ یہ حالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے نکلتے ہوئے دنیا کی ہر چیز کو آپ نے اپنے سے جدا کر دیا، بلکہ اپنے گھر میں بھی ان چیزوں کو رکھنا آپ نے پسند نہیں کیا، اور ان کو مسلمانوں کے خزانے میں اور اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کر دیا۔ اور یہاں تک کہ یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کسی خرچ کے لیے آپ نے ایک یہودی سے اپنی زرہ جو ہے جو جنگی لباس ہے اس کو رہن رکھوا کر آپ نے 30 سا کھجور آپ نے یا بعض روایت میں 30 سا جو آپ نے اسے دے رکھا تھا، لیکن اس کو بھی ادا کرنے کی آپ کے ذہن میں بات نہیں تھی، ورنہ آپ اس کو پہلے ادا کر دیتے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں آپ کے انتقال کے بعد جو ہے صحابہ نے اس کو ادا کیا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں بات ہوتی تو آپ اس چیز کو ادا کرتے، پھر بعد میں صدقہ و خیرات کرتے، لیکن آپ کے ذہن میں بات تھی کہ پہلے میں ان چیزوں سے ہٹ جاؤں، دنیا کی کوئی چیز میرے ذہن پہ نہ رہے، میرے گھر میں نہ رہے، تو آپ نے ان سب چیزوں کا صدقہ و خیرات کروا دیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے معمول رہا کہ جب کبھی بھی آپ کے ذہن میں بات آتی کہ میرے گھر میں سونا ہے، میرے گھر میں یہ فلاں چیز ہے، تو آپ کے دل کے اندر ایک تڑپ کی طرح ایک کیفیت پیدا ہو جاتی کہ یہ چیز میرے گھر میں نہ رہے، میرے پاس نہ رہے۔ ایک مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی، یعنی عام حالات کی بات، مرد الموت کی بات نہیں، عام آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، آپ کا معمول ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ آپ بیٹھ کے اذکار کیا کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد صحابہ کی طرف آپ متوجہ ہو کر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، ان سے ان کے کچھ مسائل ہوتے تو ان سے پوچھتے، یا کوئی کسی کو سوال کرنا ہوتا آپ سے کر لیتا، یا ان کو نصیحت کرنا تو نصیحت کرتے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی تو اس کو آپ سناتے۔
یا کوئی قرآن کی کوئی آیت کچھ آیتیں نازل ہوتی تو ان آیتوں کی تلاوت آپ کرتے، تو اس طرح کا آپ کا معمول تھا۔ لیکن اس دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے فوری بعد آپ نکل گئے مسجد سے۔ صحابہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، اچنبے والی بات کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا مسئلہ ہو گیا کہ آپ فوری طور پر جو آپ مسجد سے نکل گئے، جبکہ آپ کو کبھی اس طرح آپ نے نہیں کیا۔ تھوڑی دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مسجد میں داخل ہوئے اور صحابہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جیسے ہی میں نے سلام پھیرا، مجھے یہ بات ذہن میں آئی، یہ خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کی چند تبر کہتے ہیں، تبر کا مطلب یہ ہے جو کیا کہتے ہیں، سونے کی جو جی نہیں، اشرفی نہیں، آپ سونار کو دیکھے ہوں گے، جب سونار جو یہ کرتا ہے تو اس کے پاس جو باریک باریک جو ہے سونے کی تاریں ہوتی ہیں، وہ زیادہ قیمتی نہیں ہوتی، جس کو بلڈنگ وغیرہ لگاتا ہے اس کو تبر کہتے ہیں، بلڈنگ میں استعمال کرتے ہیں، جو لحام کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے ذہن میں یہ بچا کچا کچھ سونا رہ گیا تھا، یہ سونے کی بچے کچھ ٹکڑے رہ گئے جو بچ گئے تھے آپ کے پاس۔ تو میں یہ نہیں چاہا کہ رات گزرے اور وہ چیز میرے گھر کے اندر رہی، تو میں گیا اور اللہ کے راہ میں اس کو صدقہ کرنے کا حکم دے کر میں واپس آیا۔ تو اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اس طرح کی کوئی چیز جو آپ کے لیے سوال کا موقع دے، یا کہ آپ کے لیے کوئی وبال بنے، یا آپ کے لیے کوئی جو ہے اللہ کے حضور پیشی کا کوئی ایک سبب بن جائے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیز آپ کے ساتھ رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے تو میں مسکینوں سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے مسکینوں میں میرا حشر کر، مسکینوں میں اٹھا، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس دنیا سے جب جائیں تو خالی ہاتھ جائیں، آپ کے ذمے کوئی چیز نہ رہے، آپ پر کوئی وبال نہ رہے، دنیا کا کوئی مالی بوجھ آپ کے ساتھ نہ رہے کہ آپ کی دنیا کے جانے کے بعد جو ہے وہ چیز آپ کے لیے ایک سوال کا ایک سبب بن جائے۔ تو اور یہ در حقیقت یہ چیز کیا تھی، یہ امت کے لیے تعلیم، ہم جیسوں کے لیے تعلیم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی آپ نے امت کو نصیحت کی، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر رہو تو ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جیسے ایک اجنبی رہتا ہے۔ آپ اجنبی مقام پر یہاں پر زندگی گزارتے ہیں تو اپنے آسائش و آرائش کے لیے یہاں پر آپ خرچ نہیں کرتے، خرچ کہاں کرتے ہیں؟ اپنے ملک میں، جبکہ رہتے ہیں آپ ادھر، کیونکہ اجنبی چاہے جتنے سال بھی آپ رہ جائیں اجنبی، اسی طرح جو ہے ایک مسافر ہے تو راہ چلتے ہوئے وہ اپنے سامان کو جو ہے محفوظ نہیں کرتا، اس کا سامان محفوظ ہے اس کی منزل پر، راہ میں جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے بس اتنا وہ ساتھ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دے کر امت کو سمجھایا کہ تم کو یہاں پر رہنا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، تم کو گزرنا ہے یہاں سے، یہ گزرگاہ ہے، یہ اقامت گاہ نہیں ہے۔ اقامت گاہ تمہاری کون سی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں خبر نہیں ہے، وہ بھی دوسری گزرگاہ ہے۔ اقامت گاہ ہماری لیے جنت ہے، انشاءاللہ جنت ہے، یا ہے کہ اللہ محفوظ رکھے جہنم، یہ دو ہی چیزیں وہاں پر اقامت گاہ، یا تو ادھر یا تو ادھر۔ اب وہاں کے لیے تیاری کرو، اس طرح ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے ملکوں میں جمع کر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں گھروں کو جو ہے ہم جو ہے وہاں پر تعمیر کر رہے ہیں، اس اعتبار سے ہمیں وہاں جا کے رہنا ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا اور جو ہے وسیع انداز میں ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا سے ہی ہم کو نکلنا، تو وہاں کے لیے جمع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرے، جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس کا جو مال ہے وہ اس کو ملے،
وارث کے مال کا مسئلہ تو بات کا ہے، ہر ایک اپنا مال پسند ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال جانتے ہو کون سا ہے؟ تمہارا مال وہ ہے جو یا تو تم نے کھا لیا یا پہن لیا یا پھر اللہ کی راہ میں تم نے آگے بھیج دیا. وہ تمہارے جو ہے اس آخری منزل جو ہے، جو اقامت گاہ ہے، اس کے لیے تم نے وہاں پر جمع کر دیا. یہی تمہارا مال ہے. اور تمہارے وارث کا مال کون سا ہے؟ ان تینوں کو چھوڑ کر جو بھی مال ہے وارث کا مال ہے. تم اپنے اوپر نہیں خرچ کر سکے اور نہ تم اپنے لیے آگے بھیج سکے، پھر کس کا مال ہے؟ تمہارا نہیں، یہ دوسروں کا. اور اس دوسروں کے مال کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے جہنم کا اس کو خوف ہوتا ہے، نہ اللہ کی جنت کی اس کو رغبت ہوتی ہے، نہ جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ اللہ سے خوف کھاتا ہے. حرام پہ حرام، رشوت پہ رشوت، انشورنس پہ انشورنس، اور اس طرح کے مسائل میں انسان پھنسا ہوا. کس کے لیے؟ غیروں کے مال کے لیے، اپنے لیے نہیں. اپنے لیے بچا بچا کے جیب خرچ کرتا ہے. 5,000 کی چائے اگر کہیں مل رہے تو نہیں بھائی 1,000 کا وہی پی لیں گے، 4,000 تو بچیں گے. کس کے لیے بچا رہے؟ اپنے لیے نہیں، غیروں کے لیے. خیر الحمدللہ یہ چیز جو قابل قبول ہے، لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں پر انسان حرام میں انوالو ہوتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے. خود جا رہا ہے جہنم میں جی، اور فائدہ کروانا چاہ رہا ہے کس کا؟ دوسروں کا. یہ عقل مندی نہیں. جو بھی ہیں، چاہے آپ کے اپنے والدین ہوں، چاہے آپ کے اپنے بیوی ہوں، چاہے آپ کے بچے ہوں، یہ آپ سے جدا، آپ کے ساتھ نہ جو ہے خبر میں کام آئیں گے، نہ آپ کے ساتھ حشر میں کام آئیں گے، نہ آپ کے ساتھ جہنم میں اللہ محفوظ ہے کہ وہاں پہنچیں گے. ہر ایک کو اپنا خود بھگتنا ہوگا. ہاں انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے تو جنت میں اگر یہ بھی جنت اگر ہو گئے تو انشاءاللہ وہاں پر مل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ملائے سب کو انشاءاللہ. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال چھوڑتے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ انسان اس دنیا میں رہے، لیکن اس دنیا کو جیب میں رکھے، دل میں نہ رکھے. جیب سے اگر دل میں اتر گئی تو یہی خطرہ ہے. جیب میں رہے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جیب سے کوئی چیز چلی بھی کبھی گر گئی، ختم ہو گئی. لیکن دل میں اگر چلی گئی تو وہاں سے نکلنا مشکل. اور یہی ہمارا اصل اس وقت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے دنیا کو جیب سے بائی پاس کرتے ہوئے دل میں اتار لیا، اور یہیں پر جو ہماری مصیبتیں پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں محفوظ رکھے. محمد رسول کی یہ سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس دنیا سے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو جہاں پر یہ دنیا میں حرام کی طرف لے جائے یا اللہ کے غضب کی طرف لے جائے، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ اس مال کے فتنے سے ہمیں اور ہمارے آل اولاد کو اللہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک رکھے خیر پر رکھے، حلال پر رکھے، اور اللہ کی رحمتوں کی چادر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھانپ لے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے آسانیاں پیدا کرے، اپنے برکتوں کو نازل فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آخری دن کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.